بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو والد احسان جتلانے والا۔ نمبر 1، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا منان، احسان جتلانے والا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان۔ تیسرا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ یہ حدیث نسائی کی ہے۔ یہ 3 کام کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو چاہیے کہ آج معاشرے کے اندر خصوصاً مسلمانوں میں یہ تینوں بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ احسان جتلانا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کیے، کہ کسی کی پریشانی میں ساتھ دیے، کسی کے بیماری میں تعاون کیے، یا گھر بنانے میں تعاون کیے، یا نوکری دلانے کے بارے میں کچھ مشورہ کیے، رہنمائی کیے۔ چند دن کے بعد وہ احسان یاد دلاتے، ایسا احسان جتلانے والا اللہ کو محبوب نہیں ہے، اور اس کی نیکی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات واضح ہے، کھلی طور پر کہتے ہیں کہ گھر کی کہانی ہے۔ کیا والدین یہ اکثر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان، تو اولاد نافرمان ہے تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، جنت میں داخلے کا شوق پیدا کرنا چاہیے، نافرمانی سے توبہ کرنے کا ادب دینا چاہیے۔ دیکھو نافرمانی مت کرو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور تیسرا، شراب۔ یہ شراب اللہ کے نبی نے ام القبائث کہا، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے۔ جب انسان شراب میں لطپت ہوتا ہے، عقل فیل ہو جاتی ہے۔ عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر شراب کو کہتے ہیں۔ اور لفظی معنی دیکھا جائے اوڑھنی، جو خواتین سر ڈھانپنے کے لیے پہنتی ہے، جو اوڑھنی چادر سر کو ڈھانپتی ہے، اسی طرح شراب عقل کو ڈھانپتی ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا ہے، چھوٹی بڑی غلطی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں احسان جتلانے کے تعلق سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان اور ایذا پہنچا کر ضائع مت کرو۔ بڑی محنت سے چھوٹا سا نیک کام کرے، اللہ قبول کرنے کے لیے دعا کرنے کے بجائے احسان جتلا رہے ہیں اور ایذا دے رہے ہیں، بار بار ٹھوک رہے ہیں۔ اس وقت کام آیا تھا، اس وقت ساتھ دیا تھا، بھول گیا۔ ایسا مت کرو، اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ 3؟ سنیے اور بچنے کی کوشش کیجیے، دعا کریں ہم سب کو ان کاموں سے بچائے۔ ایک المنان، یعنی احسان جتلانے والا۔ دوسرا، اپنے کپڑوں کو مردابہ، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، تاجر۔ اللہ کی قسم کیا بھی نفع لے رہا نہیں، جتنے میں لایا اتنے میں تیرو، کہیں کو قسم کھا رہا بھی، سامنے والا پسند آئے تو لیتا، نہیں تو چھوڑتا۔
یعنی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے والا ایسا بھی گنہگار ہے. اور اکثر نوجوان تو امام صاحب کو بھی یہ کہنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اکثر امام احباب کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نہیں کہا. اللہ کے نبی کیا کہے؟ صفوں کو سیدھی کر لو، پیر سے پیر، کندھا سے کندھے لگ جاؤ، سب مضبوط بناؤ. اللہ کے نبی ایسے کہے. مگر آج کے امام صاحب کیا کریں؟ کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر کرو، ماتے پیچھے نہیں. ہمیشہ کے لیے مرد احباب کا کپڑا ٹکنے سے اوپر رہنا، خواتین کا کپڑا ٹکنے سے نیچے رہنا. آج الٹ ہو گیا، خواتین ٹکنے سے اوپر اور مرد احباب ٹکنے سے نیچے. یعنی ہر کام الٹ کرنے جا رہے ہیں. تو لہذا ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑے ٹکنے سے اوپر رکھیں. اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی 3 کام ہیں اس کے اندر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک لفظ زیادہ ہے اس حدیث کے اندر، دردناک عذاب، عذاب علیم لکھا بعض مقام میں اللہ نے قرآن میں. کون ہے؟ نمبر 1 بوڑھا زانی. بوڑھا 60 سال 70 سال 80 سال کو بوڑھا کہتے. آپ ریپ کیس سن رہے ہوں گے. 60 سال 70 سال کا مرد 10 سال کی لڑکی سے ریپ کر رہا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے یہ عمر میں، ہاں بڑھاپے میں بھی زنا کا کام سرزد ہو سکتا ہے، یقینی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بوڑھا زانی. دوسرا جھوٹا بادشاہ. اچھے دن آئیں گے، ہر ایک کے اکاؤنٹ پہ 15,000 روپے جمع ہوں گے، ہر ایک کو ہرا کارڈ دیا جائے گا راشن کا، ہر ایک کو جاب ملے گا، نوکری ملے گی، ہر ایک کو آسرا ملے گا، گھر ملے گا. سب جھوٹی تسلی. جھوٹا بادشاہ. وزیر اعظم کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، فلاں فلاں فلاں، یہ ہمارے بادشاہ ہیں. چاہے گھر کا بڑا ہو، گاؤں کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید سنا رہا ہے. اچھے دن بول کر کتنے اچھے دن دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ تمہارے سامنے. تو تیسرا شخص متکبر فقیر. متکبر فقیر مانگنے والا، سائل، جو مجھے دینا ہونا، میں لے کو چاہتا ہوں. عاجزی انکساری. بھائی بیٹی کی شادی ہے، پریشان ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کمائی نہیں ہے، دیتے کہ نہیں، مجھے اتنا ہونا، میں لے کو چاہتا ہوں، آیا تو جاتا ہی نہیں واپس. ایسے کو عام زبان میں کیا ہوتا ہے؟ جلالی فقیر. یا اس علاقے میں نہیں ہے، دوسرے علاقے میں ہے جلالی فقیر. گھر کے سامنے ٹھہرے سوالی فقیر، اسے دوسرا بھی نام ہے سوالی. وہ سوال جو ڈالے 101 روپیہ 101 لے کر جاتا. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے بھائی. ایسے متکبر فقیر کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ چاروں چیزیں اس کے لیے واجب ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب ہے، اللہ دیکھتا نہیں، رحمت کی نگاہ نہیں دیکھتا. اس کا آخری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. اللہ، ہم سب کل کے درس میں سنے جنت ہونا، جنت ہونا. اللہم انی اسألک الجنہ. اللہ کے نبی نے کہا دعا کرو، جنت طلب کرو. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب القبر. اور یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 3 احباب ایسے ہیں جن پر جنت حرام ہے. تو ایسے کام کرنا چاہیے کیا بھائی؟ بولو. جن کاموں پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے تو زندگی میں بھی وہ 3 کام نہیں کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے.
نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 دیوس۔ دیوس کا معنی مطلب یہ ہے کہ گھر میں بے حیائی چل رہی ہے، بے پردگی چل رہی ہے، گھر کا بڑا شوہر باپ یہ بنداس ہے، سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ گھر میں برائی چل رہی ہے، زنا عام ہے، عیاشی چل رہی ہے، پھر بھی وہ گھر کا بڑا شوہر ہو یا جو بھی ہے بنداس ہے، تو اس دیوس کے لیے بھی، نافرمان اولاد کے لیے بھی، اور ہمیشہ شراب پینے والے کے لیے بھی جنت حرام ہے۔ تو لہذا مسلم معاشرے کے اندر ان کاموں سے کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ہم سب کو ان تمام نافرمان کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام منع کردہ کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہ کے اسلام پر قائم و دائم رہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔